تاریخ اسلام یا دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی سے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے رہیں۔ انہی عظیم ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے، اور ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1100 صدی عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے شام، مصر، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کرد کے ایک ایسے حصے میں پیدا ہوئے جو کہ اب موجودہ عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے اپنے چاچا کی قیادت میں مصر پر حملہ کیا اور ایک لمبی جنگ کے بعد مصر کو فتح کر لیا، اور 1171 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا، اور اسی عرصے کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ دوستوں، نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد کیونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا 1177 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہو گئے، اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک سلطان نے کئی ممالک کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی، اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسی دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونلڈ کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق دونوں یعنی کہ مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کریں گے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی ثابت ہوا، کیونکہ صلیبی افواج مسلسل قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو بھی باقاعدہ طور پر لوٹ رہے تھے۔ مگر حد تب ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونلڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ہو گئی، لہٰذا موقع پر پہنچ کر سلطان نے صلیبی لشکر سے ٹکر لی، اور اس کے بعد ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قید کیا گیا۔ اس موقع پر سلطان نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا، جس سے زمین پر آگ اٹھی اور اس آگ نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی ایک قلعہ موجود تھا جس کا بادشاہ ایک صلیبی تھا اور اس کا نام رچرڈ تھا۔ حجاز مقدس تک جانے کے لیے مسلمانوں کے قافلے کو اس کرک نامی قلعے کے سامنے سے ہو کر جانا پڑتا۔ ایک دفعہ رچرڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور اسے لوٹنا شروع کر دیا، اور بڑے ہی غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو تاکہ وہ تمہیں بچا لے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھے، اور اس موقع پر قسم اٹھائی کہ جب تک میں اس ظالم بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دوں تب تک میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے۔ جب انہیں زیادہ نیند آتی تو اپنے خیمے پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ دوستو، دوسری مرتبہ اس رچرڈ نامی بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، لیکن راستے میں اسے موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا اور اسے لگا کہ شاید یہ آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا وہ واپس لوٹ گیا۔ لیکن جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوئی تو انہوں نے رچرڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، اور وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے، لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کو اکٹھا کیا اور سلطان پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
جبکہ سلطان اپنی فوج کے ہمراہ اکیلے ہی لڑنے کے لیے نکل پڑے، اور یوں حطیم کے مقام پر ایک تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان کو قتل کرنے کی غرض سے میدان میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے ان سب کو شکست دے دی۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان کے خیمے میں بھیجے گئے، لیکن پیاس کی شدت سے ان سب کا برا حال تھا۔ سلطان نے ان سب کو پانی پیش کیا سوائے رچرڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہیمفری نے اپنا پانی بچا کر رچرڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہیمفری سے کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، نہ کہ میں، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان نے رچرڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تو نے حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب تیرے لشکر نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا اور تو نے بڑے غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو تاکہ وہ تمہیں بچائے، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضے کو سر انجام دے گا۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچرڈ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح سے نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام بادشاہ گھبرا گئے۔ دوستو، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے تمام علاقے پر چھا گئی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل پڑے، اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخر کار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی، اور یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا، اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔